اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 میں ہم لوگوں نے قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف قلقلہ قاف طا با جیم دال 5 حروف ہیں، اور جب ان 5 حروف پر سکون ہوتا ہے یعنی جزم آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جنبش ہماری ادائیگی میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اب، 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 اج، 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 قاف طا با جیم دال۔ یہ با کی مثال ہے، یہ جیم کی اور یہ دال کی۔ اد، 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 دیکھیں اس کو کس طرح سے اس کی آواز پلٹ کے واپس آ رہی ہے۔ ایکو آواز میں ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ اد، 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 آت، ات، اوت۔ اسی طرح سے یہ ہم نے پڑھا تھا آخر تک، اسی طرح سے یہ پڑھا جائے گا۔ اور حروف قلقلہ کی جو دوسری صورت ہے اس کے بارے میں بھی بتانا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ علامت ہے کہ اس پہ جزم ہوگی، حروف قلقلہ پہ، قاف طا با جیم دال پہ تو حروف قلقلہ ادا کیا جائے گا۔ اس لفظ کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھا جائے گا، ایکو آواز میں پیدا کی جائے گی، جیرکنگ ساؤنڈ ہوگی۔ تو دوسری چیز اس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آیت ختم ہوتی ہے، جو آیت کی علامت ہوتی ہے، اگر اس میں حروف قلقلہ آ جائیں، قاف طا با جیم دال، تو اس پہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، چاہے کوئی سی بھی حرکت ہو، تو اس وقت بھی حروف قلقلہ ادا کیا جائے گا۔ اور اس وقت بھی ادا کیا جائے گا جب وقف کا کوئی قاعدہ آ جائے، جہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب ہمارا سانس ٹوٹ جائے اور حروف قلقلہ میں سے کوئی لفظ ہو، اس کے اوپر چاہے کوئی سی بھی حرکت ہو، لیکن ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے، وہاں پہ ہم حروف قلقلہ ادا کریں گے۔ یہ چیز میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی کہ لاسٹ لیسن میں ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا تھا، اور اس کی مثال بہت ہی آسان ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ دال کی مثال اس طرح سے ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، احد پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، تو ادھر ہم نے رکنا ہے اور دال کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے جیسے حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد۔ اگر یہاں پہ ہم رکے ہیں تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دال کی مثال ہے۔ یہاں پہ آیات ختم ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا حروف قلقلہ ادا کرنا ہے۔ اور با کی بھی ایزی سی ہے مثال، آسان سی، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اما پارے میں بھی چھوٹی سی صورت ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ حطب جہاں پہ بھی ادا کیا ہے۔ اور ذات لہب، اگر ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، ذات لہب کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم حروف قلقلہ ادا کریں گے۔ اور اگر ہم نے اگلے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے جو کہ واو کے اوپر شد ہے، تو ذات لہب وامرأتہ بولیں گے۔ حمالۃ الحطب، با کے اوپر بھی ہم نے حروف قلقلہ کو ادا کیا ہے۔ یہ بالکل ایزی سی مثالیں تھیں کہ آیت ختم ہوئی ہے اور آخر میں حروف قلقلہ آ گئے ہیں، قاف طا با جیم دال، چاہے اس پہ کوئی سی بھی حرکت ہو تو ہم حروف قلقلہ کو ادا کریں گے، اس لفظ کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے۔ یا وقف کا کوئی قاعدہ آ جائے کہ وہاں پہ رکنا ضروری ہے اور حروف قلقلہ میں سے کوئی لفظ آ گیا ہے اور اس کے اوپر بے شک کوئی سی علامت ہو، اس میں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جزم ہی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ کوئی بھی چیز ہو، لیکن ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے تو ہم نے ان حروف قلقلہ پہ حروف قلقلہ کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، وہاں پہ اسی طرح سے پڑھنا ہے جو حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے
کہ حروف قلقلہ کو اتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں، اور تاکہ ہماری تجوید پڑھنے کا کوئی فائدہ ہو۔